ایک اشکال ہمارے ہاں لوگوں کو عبادات میں آتا ہے، اور یہ اس لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کا تحفہ ہے، اور وہ یہ کہ جو چیزیں قرآن و سنت میں منصوص ہیں اس کے بارے میں بعض اوقات ان کی جو جذبہ رحم دلی ہے وہ جوش ماتا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم دل بننے کے چکر میں یہ لوگ یہ تجاویز دیتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اگر یہ کوئی اور چیریٹی کام کر لیا جائے، ان پیسوں سے کسی کی دوا لے لی جائے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے کسی کو، تو قرآن کی جو آیتیں اس کے بارے میں ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چوپایوں کا ذکر کہ خاص قسم کے چوپائے انہی کی قربانی کی جائے گی، اور پھر کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی جانور کی چوپائے کی، خاص طور پر ان چوپایوں کی جن کی اجازت ہے۔ آپ کو پتہ بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان کو ویسے کھانا جائز ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے ہرن ہے، تو ہرن تو آپ ویسے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کی قربانی نہیں کی جاتی، تو اس کی تفصیل ہے کہ موقع ملا تو جمعے کے بعد جو ہماری نشست ہوتی ہے اس میں اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی اور قربانی جائز ہے، کن کی نہیں ہے اور کیسے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چوپایوں کا ذکر ہے، یہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے انسانی جان کا جو متبادل بنایا وہ حیوانی جان کو بنایا، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہے تھے اور چھری نہیں چلی، تو جو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو تو قبول کر لیا، لیکن اس جان کے عوض میں جو چیز بھیجی گئی وہ ایک چوپایا تھا، ایک مینڈھا تھا جو جنت سے اتارا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی بات یوں پوری کریں۔ اس میں دو باتیں ہیں، دیکھیں اللہ جل شانہ ایک تو انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بات پوری ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بات تو حکم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مان لی، آپ نے بیٹا لٹا دیا، آپ نے چھری چلا دی اس کے حلق کے اوپر، چھری کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ مت کاٹو، اس نے نہیں کاٹا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی طے کی تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اس کی شکل دوسری بنا دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا بول کیا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اس حد تک اللہ جل شانہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبانوں کا بول پورے ہوں، جب وہ کوئی چیز زبان سے ادا کرے، کسی چیز کا عہد کرے، تب وہ اس کو پورا کرے۔ تو وہاں مینڈھا لایا گیا، اس لیے قربانی در حقیقت یعنی یہ اسماعیل کی جان کے عوض میں ایک اللہ جل شانہ نے چوپائے کی قربانی کو اس کا متبادل بنا کر اس کو قبول فرمایا۔ تو آج بھی ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ در حقیقت اس سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں در حقیقت اپنی جانوں کا عوض ہے۔ اصل ہم یہ قربانی میں کہنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، زیبا تو یہ تھا، مناسب تو یہ تھا، حق تو یہ تھا کہ تو اگر قربانی مانگے تو میں اپنی جان پیش کروں، میں اپنا آپ پیش کروں، میں اپنا خون پیش کروں، لیکن چونکہ تیرا حکم یہ ہے اور تو نے منع کیا ہے اپنے آپ کو مارنے سے، اپنے آپ کو ذبح کرنے سے، اپنے آپ کو قتل کرنے سے، سخت ترین ممانعت ہے، اس لیے اس کا عوض ایک حیوانی جان ہے، وہ خون کا بدلہ خون، یا اس کے عوض کے اندر انسان، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ ترتیب بتائی ہے، اور جو جذبہ اس ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور جو کیفیت اس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، وہ کسی عام موقعوں پر پیسے خرچ کر یا کسی کی مدد کر کے جو سارا سال اس کے احکامات ہیں، ہمیشہ انسانوں کو اس کا حکم ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ بھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہاں پر بھی بہیمۃ الانعام کا ذکر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ اللہ جل شانہ نے یہ ایک تو یہ تصور انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چوپائے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، حلال ہیں، یہ پیدا ہی انسان کے لیے کیے گئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیات مطلوب نہیں ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے انسانوں کو اس کے کھانے کی اجازت ہے، اور ان کی خوراک کا وہ لازمی جز ہے، قربان نہ بھی ہو انسان گوشت کھاتے ہیں۔ ایک دنیا میں ایک فلسفہ ہے جو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی یہ جو چوپائے جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں ان کو بھی نہ ذبح کیا جائے، ان کو بھی ایسے چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی چلتے پھرتے رہے، اور انسانوں کو سبزیوں پر اور پھلوں پر اور
اور دوسری غذاؤں کے اوپر گزارا کرنا چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے, بھئی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر جا بجا اس کو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, تم ان سے ہر قسم کے فوائد اٹھاؤ. ایک جگہ آتا ہے کہ تم ان سے سواری بھی کرو, تم ان سے دودھ بھی لو, اور تم ان کے گوشت کو بھی استعمال میں لاؤ. گوشت کو استعمال میں لانے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے. تو یہ ان کی تو پیدائش کا مقصد انسان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ساری انسان کے لیے پیدا کی ہے, لیکن اس قسم کی چیزوں کو خاص اس کی خوراک کا جز بننے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا, اس لیے اس کی قربانی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ اس کی ضروری ہے. www.darsequran.com